السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بزرگان محترم، برادران گرامی اور عظیم المرتبت حضرات علماء کرام، مفتیان نظام، جیسا کہ حضرت مولانا قاری محمد شاہین صاحب زیدہ مشکور علینا نے ابھی ذکر فرمایا کہ 2-3 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کرنی ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ 2-3 منٹ کے اندر ہی اپنی بات ختم کر دوں۔ ان کا حکم ہماری شراحتوں پر ہے اور وقت بھی ہو رہا ہے۔ 3 باتیں آپ سے ذکر کروں گا بطور خاص۔ نمبر 1، یہ مدرسہ دارالقرآن ہے، قرآن کی نسبت ہے۔ نمبر 2، قرآن کے حفاظ ان کی دستار بندی ہو رہی ہے، اور آپ جو تشریف لائے ہیں وہ قرآن کی نسبت پر تشریف لائے ہیں، تو گویا کہ یہ پورا ماحول قرآنی ماحول ہے، اور ایک بہترین خوبصورت ماحول کے اندر آپ آئے ہیں۔ یہاں سے کچھ لے کر جائیں۔ جب آئے ہیں بڑی عظمت قرآن کی عظمت کتنی ہے۔ قرآن اللہ کی آخری اور عظیم کتاب ہے۔ جب ہم ایسی مبارک محفل میں شامل ہوئے ہیں تو ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں۔ تو میں حضرت والا سے درخواست کروں گا، قاری محمد شاہین صاحب حفظہ اللہ سے، الحمدللہ میرے ناقص علم کے مطابق سینکڑوں حفاظ سے زیادہ حفاظ قرآن ان کی نگرانی میں اور ان کے سامنے زامن تلمذ اور ان کا فیض ان سے حاصل کر چکے ہیں، اور برابر یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ الحمدللہ ایک بڑی تعداد ہے آپ کے حفاظ کی، تو کوشش یہ کی جائے کہ جو حافظ مدرسے سے بنے اور حفظ قرآن مکمل ہو جائے تو کم سے کم اس کا 10 سپارہ وہ سنا نہ دے۔ اعلیٰ تو یہ ہے کہ پورا قرآن آپ سنیں۔ الحمدللہ جیسے حضرت ایک بہترین جید عالم دین ہیں، بہترین حافظ قرآن ہیں، جید حافظ قرآن ہیں، آپ کو قرآن پر عقل حاصل ہے، تو اپنے شاگردوں کے اندر بھی امید رکھیں تو وہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنائیں، ورنہ تو 15 سپارے 10 سپارے کیوں ان کو سند دی جائے۔ دوسری ذمہ داری ماں باپ کی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو برابر قرآن میں لگا کے رکھیں۔ ایسا نہیں کہ حافظ قرآن ہو گئے، دستار بندی ہو گئی، ان کو کام میں لگا دیا، کارخانے میں لگا دیا، وہ سالوں سال دیکھ نہیں رہا قرآن۔ وہ تو ایسا ہے کہ دکان میں کروڑوں روپے لگائے، دوسروں کے حوالے کر دیا۔ اس لیے اپنے ان بچوں کا برابر پوری زندگی خیال رکھنا ہے۔ تیسری بات میں ختم کر رہا ہوں۔ تیسری بات، جو حفاظ قرآن ہیں، بچے ہیں، تھوڑے چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، وہ اپنا معمول بنا لے زندگی کا کہ 3 سپارے یومیہ اور روزانہ تلاوت کرنی ہے اگر آپ کو قرآن اپنا زندہ رکھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ حضرت قاری صاحب ہماری درخواست پر غور فرمائیں گے، بچوں کے والدین غور فرمائیں گے اور بچے خود عمل کریں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے یہاں شریک ہونے کو قبول فرمائیں، اور رب العالمین ان بچوں کے والدین کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اور ان کے اساتذہ کے عمروں میں برکت عطا فرمائیں، اور اس مدرسے کا فیض جاری و ساری فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بھائی، باتوں پر انشاءاللہ میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا۔ اب اس کے بعد بھائی پرویز صاحب نے ایک بہت بڑا کام کرتے ہیں، بس میں کیا بتاؤں گا خود اپنی زبانی سے، لیکن 2-3 منٹ کے اندر اپنی بات کو پورا کرنا۔ اسٹیج پہ موجود تمام محترم علماء اکرام، محترم بزرگ اور دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پرنور محفل میں شرکت کا مجھے موقع ملا، یہ خوش نصیب
सजाने में, संवारने में और यहाँ तक पहुँचाने में जिन हजरात का जिक्र हुआ माशाल्लाह काबिल तारीफ है, लेकिन एक जिसका जिक्र नहीं हो रहा, मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूँ। इस पुरनूर महफिल के पीछे जिनका हाथ है वो पर्दा नशीन हमारी माँ और बहन बेटियाँ हैं। इन बच्चों को फिक्र दिलाने में, तवज्जो दिलाने में और रोजाना तैयार करके यहाँ तक भेजने में जिनका हाथ है वो इनकी माएँ हैं। तो असल हकदार वो हैं इसकी। और ये जो यहाँ तालीम हासिल करने आए हैं कुरान की और कुरान को अपने सीनों में महफूज करने आए हैं, ये क्यों आए हैं, इस बात के ऊपर ज़रा तवज्जो करने की जरूरत है। मुझे अपने हजरत वाले की एक बात याद आती है, एक मिसाल देकर हम बार बार उस मिसाल को दोहराते हैं कि हम किसी चौकीदार को अपने इलाके की रखवाली के लिए रात को रखते हैं, वो तो चौकीदार आवाज़ लगाता है रात को, जागते रहो जागते रहो जागते रहो। तो किसी ने सवाल किया, भाई अगर हमें ही जागना तो तुम्हें तो नौकरी पर रखने की क्या ज़रूरत है? तो वो कहता है कि हजरत मैं इसलिए आवाज़ लगा रहा हूँ ताकि मैं जागता रहूँ। तो ये बच्चे जो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं यहाँ पर, अल्लाह के कलाम को, जो जिंदा कलाम है अल्लाह का, अल्लाह तबारक व तआला हय्युल क़य्यूम है, जिंदा है, तो उसका कलाम भी जिंदा है, उसको अपने सीने में जो महफूज कर रहे हैं, तो ये इनके ईमान की ज़मानत है। ये कुरान इनके ज़बानों पर जारी सारी रहेगा, इनके कुलूब में महफूज रहेगा, तो ये सबसे पहले इनके ईमान की ज़मानत है। उसके बाद ये औरों को भी कैसे पहुँचाएगा इंशाअल्लाह ताला, जहाँ जहाँ ये लोग पहुँचेंगे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है, हिकमत अमली है। अल्लाह तबारक व तआला जो सारी कायनात की मखलूक़ात की माओं को ममता देने वाले रब हैं और अपने हर बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उस रब्बुल इज़्ज़त ने, उस रब्बुल कायनात ने, उस बारी तआला ने ये काम इस उम्मत को दिया, इस वजह से दिया कि जब वो इसकी आवाज़ लगाएगा तो उसके अपने ईमान की ज़मानत रहेगी। वो काम क्या है? तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अगर हम यहाँ पर अभी कारी साहब ने जिक्र भी किया था थोड़ी देर पहले, जब बच्चों का प्रोग्राम चल रहा था कि बच्चियाँ मुर्तद हो रही हैं, ऐसा माहौल चल रहा है, मोबाइल ने खराब कर रखा है, इस तरह का जिक्र आप लोगों ने सुना होगा। तो इसके पीछे वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़ा काम दिया है। अगर हम ये आवाज़ लगाते रहेंगे, भलाई का हुक्म देते रहेंगे और लोगों को बुराई से रोकते रहेंगे, तो सबसे पहले तो हम महफूज रहेंगे। और ये कायदा होता है, उसूल होता है कि जो इंसान जो बात ज़बान पे लाने से पहले वो खुद उसका जो है मुकल्लफ होता है कि वो बात उस तक पहले वो उस तक पहुँच रही होती है, वो मुतकल्लिम भी वही है और वो सुन भी वही रहा है, वो उस तक उसके दिल में वो पहले उतर रही है। तो एक कलाम पाक की आयत है सूरह अहज़ाब की, किसी आयत है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तमाम यहाँ पर उलमा इकराम मौजूद हैं, मुफ़स्सिर कुरान भी मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला कितनी हिकमत वाले हैं, एक एक बात के अंदर कितनी हिकमत होती है, इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर इरशाद फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह तबारक व तआला चाहते थे कह सकते थे कि नबी का जिक्र भी कर सकते थे, ये नबी जो है तुम्हारे लिए उस्वा हसना है। बेशक नबी भी उस्वा हसना है, लेकिन अल्लाह ने रसूल का जिक्र किया। रसूल किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं मैसेंजर को, पैगाम पहुँचाने वाले को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बैसत का जो मकसद था, खास मकसद था, वो यहाँ पर अल्लाह के यहाँ पर लोगों को मुतारिफ कराना, अल्लाह के कलाम को लोगों तक पहुँचाना और अल्लाह की वहदानियत को पूरी दुनिया में आम करना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का जो था मेन मकसद था दुनिया में आने का। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल का जिक्र किया यहाँ पर। तो ये रसूल जो है हमारे लिए उसवा हसना है। तो रसूल की सीरत को जानिए। सबसे 2-3 मिनट में पूरी बात नहीं कही जा सकती, इशारों में सिर्फ जो है तमहीद बयान की जा रही है। मेन हेडिंग कि रसूल की सीरत को जानिए, रसूल के काम को पहचानिए और रसूल के पैगाम को आम कीजिए, अपनी ज़िंदगी में भी लाइए। जब आप आम करेंगे तो अपनी ज़िंदगी में पहले आएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा मेरी दरख्वास्त पर्दा नशीन माओ बहनों से है कि जो भी हम भलाई जिसको हम समझते हैं, कुरान को हमने अच्छा समझा, उसको सीने से लगाया और जितनी भी अच्छी बातों के ऊपर लंबी बात करने का वक्त नहीं है, जितनी अच्छी बातों के ऊपर हमारा अमल है या हम उनको अच्छा समझते हैं, ईमान को अच्छा समझते हैं, इस्लाम को अच्छा समझते हैं, तो वो बातें दूसरों तक भी पहुँचाएँ। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, बहुत से लोग मोहल्ले के यहाँ नहीं आ सके, तो आज की बातें, आज की जो अच्छाई है हम यहाँ से लेकर जाएँ, दूसरों तक पहुँचाएँ। मकसद इस महफिल को सजाने का तभी पूरा होता है जब ये बातें तमाम लोगों तक पहुँच जाएँ। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आखिरी बात कहकर बात खत्म करता हूँ। खुतबा हज्जतुल विदा के मामले से क्या इरशाद फरमाया था? आखिर में सारा खुतबा इरशाद फरमाया, आपने फरमाया था बल्लिगु शाहिदुल गायब, कि जो लोग यहाँ पर नहीं है, यहाँ मौजूद नहीं है, जो यहाँ नहीं आ सके, ये बातें उन तक पहुँचा दो।
تو صحابہ کرام نے کہا تھا کہ بے شک آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور صحابہ کے جس اونٹنی کا رخ جس طرف تھا اس طرح وہ صحابہ نکل پڑے، اور صحابہ نے پوری دنیا میں چاہے افریقہ کے جنگل ہوں، چائنا ہو، اور ہمارے ملک میں ہر جگہ صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، اور صحابہ کرام آئے اور اللہ کے دین کو انہوں نے پہنچایا۔ تو اس لیے تہیہ کریں، ارادے کریں، کوششیں کریں کہ ہماری ذات سے، ہمارے اعمال سے، اور ہمارے فکروں سے، اور ہمارے ہنر سے اس لائق بھی ہم ہیں، ہمارے مال سے، جان سے، وقت سے، جیسے بھی ہو سکتا ہے اللہ کا دین جو ہے تو لوگوں تک پہنچے، ہم بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا جزاک اللہ۔ ہمارے لیے ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد میں یہ آخری کڑی ہے، صدر محترم حضرت مولانا مفتی ظفر الدین صاحب شیخ الحدیث مدرسہ عبدالرب، بڑے ادب و احترام سے حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی ظفر الدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کچھ کہنے کا موقع نہیں ہے، وقت کافی ہو چکا ہے۔ یہ طلباء 9 طلباء ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے دستار حفاظت نصیب ہوئی ہے۔ دستار حفاظت یعنی حفظ قرآن کریم کی دستار کو دستار حفاظت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے سینے کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کر لیا، اور یہ وہی سلسلہ ہے جو صحابہ کرام کا سلسلہ ہے۔ جنگ یمامہ کے اندر تقریباً 500 حفاظ شہید ہو گئے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی تھی کہ حضرت قرآن کریم کو کتابی شکل میں، کتابت کی شکل میں اس کو محفوظ کر لیا جائے۔ جن کے پاس اس کے نسخے موجود ہیں ان کو جمع کر لیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کیا ضرورت ہے، اللہ نے تو فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دین کی حفاظت، قرآن کی حفاظت اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ اللہ ہی اس کا حافظ ہے۔ واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اللہ سے زیادہ بڑا حافظ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اسباب اختیار کرنا ہے، تو ہم اسباب اختیار کرنے کے مکلف ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے آسمان سے آئے گا یا آسمان سے فرشتوں کو بھیجے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ذریعے ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کروائے گا۔ تو اس طرح اللہ پاک نے قرآن کریم کا یاد کرنا بھی آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو اس طرح سینے میں محفوظ کر لیا جائے اور شروع سے لے کر آخر تک اس کو یوں ہی پڑھ دیا جائے سوائے قرآن کریم۔ اور ان کا ایمان بھی اتنا مضبوط تھا۔ بس میں یہ بات بیان کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تھے، ایک شخص سے اونٹنی کا سودا کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹنی بہت پسند آئی۔ آپ نے فرمایا کتنے پیسے؟ اس نے کہا اتنے پیسے۔ آپ نے اس کو اتنے پیسے دے دیے۔ اب اس سے کہا کہ لاؤ اونٹنی کی لکیر رسی دو مجھ کو۔ اس نے کہا کہ آپ نے مجھ کو پیسے دے دیے؟ تو حضور نے فرمایا دے دیے۔ اور اس نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ اب گواہ تو کوئی تھا ہی نہیں،
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो शख्स था बाय बेचने वाला, तो अल्लाह के नबी सीट में खड़े हुए थे कि हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। लकड़ियों का गट्ठर उनके सर पर था, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर रुक गए। सोचा कि जब सरकार दो आलम यहाँ पर तशरीफ फरमाया तो कौन साथ चल देंगे मदीना साथ। वहीं पर अपनी लकड़ियों का गट्ठर उतार के खड़े हो गए और उनकी बातें सुन रहे थे, अल्लाह के नबी की और उस शख्स की। तो समझ गए हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी कि यहाँ गवाह की ज़रूरत है कि किसके सामने पैसे दिए थे आपने। हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि मेरे सरकार ने इस ऊँटनी के पैसे तुमको दे दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी की कमर पर हाथ रखा और ये पूछा, खुज़ैमा जब मैंने इसको पैसे दिए थे तुम तो थे नहीं, तुम गवाही किस बात की दे रहे? तो हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ये ऊँटनी तो मामूली सी चीज़ है, हम तो ऐसी ऐसी चीज़ों की गवाही देते हैं जो कभी हमने अपनी आंखों से नहीं देखी। आपके पास जिब्राइल आते हैं नहीं आते? आपने फरमाया आते हैं, हम गवाही देते हैं कि आपके पास जिब्राइल आते हैं, लेकिन हमने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, हमने कभी अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कब्र के नीचे क्या होगा, कब्र के अंदर क्या होगा, आसमान के ऊपर क्या है, आपने हमको खबर दी, हमने गवाही दी कि आप सच्चे हैं। आसमान के ऊपर की चीज़ों की खबर देते हैं आप, हम आपकी गवाही देते हैं सच्चे होने की। ज़मीन के नीचे की चीज़ों की आप गवाही देते हैं, आप हमको आप हमको खबर सुनाते हैं और हम गवाही देते हैं कि आप सच्चे हैं, आप सादिक और अमीन हैं। ये ऊँटनी और इसकी कीमत क्या मामूली सी चीज़ है या रसूल अल्लाह, हम इसकी गवाही क्या हम इसकी गवाही फिर दे के नहीं दे सकते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खुशी का इजहार फरमाया और हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी से फरमाया, मन शहीद लहू खुज़ैमा फहुव हस्बुहु। खुज़ैमा बिन साबित अंसारी मेरा वो सहाबी है कि अगर ये मेरा सहाबी, प्यारा सहाबी अगर अकेला गवाही दे दे किसी मामले के अंदर, तो इस अकेले की गवाही दो के बराबर। ये खुसूसियत अल्लाह पाक ने हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी को अता फरमाई। ये कुरान करीम की बरकत और उनके ईमान की बरकत थी। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक करे। भाई माशाल्लाह आपने कितनी संजीदगी के साथ पूरे जलसे को सुना। अब चंद मिनट के लिए और आराम से तशरीफ रखते हैं। अब मैं हज़रत मौलाना इंतजार साहब जो बड़ी मस्जिद के इमाम कसाब थे उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ लाए और चंद लम्हों में, देखो इन हज़रात की तकरीर तो घंटों घंटों की होती है, लेकिन बस वक्त का तकाजा ऐसा ही है, हज़रत तशरीफ लाए और अपनी ज़ियारत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। वक्त का तकाज़ा है कि न बयान किया जाए और न ही अपनी गुफ्तगू को तूल दिया जाए। मैं बिना किसी तमहीद के अपनी बात को मुबारकबाद पेश करते हुए इस मदरसे के तमाम मुअल्लिमीन, मुतअल्लिमीन, मुआविनीन, मुंतज़मीन और इन सब के रूह रवां इसके ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना शाहीन साहब को पेश करता हूँ और इस बात को कहकर अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि अपनी नस्ल के मुस्तक़बिल को ताबनाक और रोशन बनाने के लिए हमें सबको फ़िक्र करनी चाहिए। उनके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बक़ा के लिए फ़िक्र करनी चाहिए। ये निहायत ही अहम और ज़रूरी है और आज के इस नाजुक दौर में अपने ईमान की हिफाजत और उसकी बक़ा के लिए अगर हमारे पास में कुरान और दीनियात नहीं है तो अल्लाह की कसम हमारा ईमान भी महफूज नहीं है। अगर हम अपने और अपनी नस्ल के, आने वाली नस्ल के ईमान की और उनके
یعنی مستقبل کی اگر ہم فکر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کریم اور دینیات سے نوازنا ہوگا، جیسا کہ مدرسہ دارالقرآن نے یہ دولت آپ کو اور آپ کے بچوں کو دی ہوئی ہے۔ یہ مبارکباد کے مستحق ہیں اور بہت اہم ضرورت ہے اس بات کی کہ جگہ جگہ پر مکاتب قائم کیے جائیں، مدارس قائم کیے جائیں۔ مکاتب محفوظ ہوں گے تو ہمارے بچوں کے عقائد بھی محفوظ ہوں گے، مکاتب محفوظ ہوں گے تو ہمارے اور ہمارے بچوں کے ایمان بھی محفوظ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مکاتب کی قدر کی اور ان علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو قرآن کریم سے وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ ہمارے پاس احباب کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے، بالخصوص ماسٹر ظاہر حسین صاحب جو میری خدمات میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ، کہ دنیا بھر میں قرآن کریم کی نسبت پر جشن قرآن محفل حسن قرآن کے نام سے مجلسیں منعقد ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ ہندوستان میں بھی چلتا ہے۔ ابھی آنے والی 24 تاریخ بروز منگل بعد نماز مغرب بمقام آل انڈیا اسلامک کلچر سینٹر میں محفل حسن قرآن کے نام سے ایک جلسہ منعقد ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ جس کو موقع لگے وہ شرکت فرمائیں۔ مصر کے اور عالم اسلام کے مشہور پروگرام تشریف لائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، ماں اور بہنوں، آپ حضرات قرآن کریم کی محبت میں یہاں تشریف لائے، اللہ آپ کو بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ اور آپ نے بڑی خوبصورت سماعتوں کے ساتھ بچوں کے پروگرام کو سنا، تو ہمارے بہت بچے رہ گئے، واقعی مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے، لیکن وقت بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ہم مدرسے کا چلانا بھی نہیں پڑھوا سکے۔ بہرحال یہ مدرسہ دارالقرآن آپ لوگوں کی محبت اور آپ کا محبوب ادارہ ہے۔ صبح سے شام تک 4 شفٹوں میں چلتا ہے، صبح، دوپہر، عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، یعنی عصر کے بعد بچیوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہے۔ علاقے کی بچی، بڑی عورتیں، جو بوڑھی ہو گئی ہیں ان کے لیے بھی انتظام ہے اپنا قرآن صحیح کرنے کے لیے۔ الحمدللہ، اگرچہ ہمارا مدرسہ دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن مصحف کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، جب کوئی مسئلہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ الحمدللہ، ان حضرات کی محبت سے، ان کی نظروں سے، ان کی دعاؤں سے یہ مدرسہ پھل پھول رہا ہے، اپنی منزل طے کر رہا ہے۔ بچے حفظ کی تعلیم، قرآن قاعدے کی تعلیم، ناظرہ قرآن کریم، اور بچیاں بھی اپنے قرآن کو صحیح کرنے کے لیے عصر سے مغرب تک آتی ہے۔ آپ سبھی حضرات سے میری موت کی بارہ درخواست ہے، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، بیویوں کو اور اپنی ماں بہنوں کو جو بھی قرآن کریم صحیح کرنا چاہیں ان کو مدرسے میں تعلیم کے لیے بھیجیں۔ یہ مدرسے کی ضروریات جتنی بھی ہے یہ میرے اور آپ کے پورا کرنے سے نہیں ہوگی، یہ اللہ پورا کرے گا۔ حالانکہ ہمارے علاقے سے مدرسے کا تعاون بالکل نہیں ہوگا۔ چند حضرات ہیں جنہوں نے اپنے کندھے پر اس بوجھ کو اٹھا رکھا ہے، چند حضرات، آپ خود اندازہ کر لیں کہ کتنے اس کے خیر خواہ۔ یہ جو حضرات ہیں، میں ان کا اور آپ سبھی حضرات کا بہت ہی دل کی گہرائیوں سے یہ آپ کی محبت، آپ کا عشق اور آپ کا والہانہ جو عشق ہے اس کا اپنی دل کی گہرائیوں سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن پھر بھی آپ کی محبت، آپ کی شفقت جو مدرسے کے ساتھ چل رہی ہے، اللہ اس کا آپ کو بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں، یہ میں نے بتایا مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ ہر وقت نظر رکھتے ہیں اور پوری ذمہ
ذمہ داری کے ساتھ مدرسے کو چلا رہے ہیں، اللہ ان کو بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام پورے علاقے کے اندر، پوری بستی کے اندر اللہ اپنی رحمت کاملہ نازل فرمائے۔ یہ جو بچے حافظ قرآن ہوئے ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو بہتر سے بہتر عالم بنائے اور ان کو قرآن کریم یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، آخری میری درخواست یہ ہے، جس طرح آپ نے اس پروگرام کو سنا اور بہت ہی محبتوں سے نوازا، آپ کے تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ اور اللہ آپ کو بہتر سے بہتر جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ آخری بات، آپ حضرات کے لیے ان حضرات نے ضیافت کا انتظام کیا ہے، پر میری بہت ہی معتبانہ سے درخواست ہے، کھانے کا انتظام ہو پڑا، بد نظمی نہ کریں، چند اطلاع 50 سال جاتے رہے، کھاتے رہے، آتے رہے، جہاں آپ نے 4-5 گھنٹے صبر کیا، آدھا گھنٹہ اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے آنے کو بھی قبول فرمائے، آپ کے سننے کو بھی قبول فرمائے۔ میں آپ حضرات تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی طرف سے، اپنے منتظمین کی طرف سے، اپنے اساتذہ کی طرف سے اور جتنے بھی کارکنان ہیں سب کی طرف سے اللہ آپ لوگوں کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ مستورات کا جو کھانے کا انتظام ہے وہ دیکھو، برا مت ماننا، مدرسے میں ماشاءاللہ اتنی مستورات ہے کہ دسترخوان بچھنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے ان کا دسترخوان جو بچھایا گیا ہے حاجی فاروق صاحب کے مکان پر، جاتی رہیں آہستہ آہستہ اپنا کھاتی رہیں، آپ ان کا بھی انتظام ہے، آپ کا بھی انتظام ہے، لیکن میری بہت ہی دوبارہ درخواست یہ ہے، مسجد کا احترام کرتے ہوئے بد نظمی نہ پھیلائیں۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر مرحمت فرمائے۔ اب میں آخر میں ہمارے علاقے کے ماشاءاللہ عالم باللہ حافظ نواب صاحب ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی دعا کے ساتھ اس جلسے کا اختتام فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشیوں کے ساتھ تمام کاموں کو بخیر فرما دیا اور اس کے بعد کی طرف جہاں حضرت قاری شاہی صاحب عالیہ اور یہ جتنے بھی اکثریت علماء کرام کی بیٹھی ہے، ان کے ساتھ ایک بہت سارے کام ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ذکر اللہ کی مجالس کے بھی سرپرست ہیں الحمدللہ۔ یہاں پر ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو جو 2 تاریخ کو آئے گی ذکر اللہ کی مجلس ہوتی ہے الحمدللہ۔ یہ تمام جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما ہیں یہ ہماری سب کی سرپرستی فرماتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر جو 2 تاریخ کو ذکر اللہ کی مجلس ہوگی اس کی تمام نوجوانوں درخواست ہے، مقصد حیات ہے دنیا میں آنے کا، اس لیے بس ان حضرات کے سامنے میں کیا کشائی کروں، ایسا ہی ہو جائے گا مسلم دیورا سورج کو کچھ روشنی دکھانے لگے۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ اور الحمدللہ یہ تمام جتنے اکابرین ہمارے سرپرست بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اپنی مجالس سے ذکر اللہ کرتے ہیں۔ یہاں کا اعلان کر دیا، کل انشاءاللہ سرائے خلیل کی بڑی مسجد میں چونکہ چوتھے اتوار کو وہاں مجلس ہوتی ہے، وہاں کے بھی اعلان کر لیتا ہوں، اور پہلا ہفتہ سبیل والی مسجد میں ہوتا ہے وہ انشاءاللہ 5 تاریخ میں ہوگا۔ باقی فہرست موجود ہے، شائقین حضرات اپنی پوری توجہ اس طرف ڈالیں کہ اللہ پاک نے کتنا بڑا نام دیا، کام دیا، کلام دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا اللهم إني أسألك أن ترزقني كل ما أريد من خزائن قدرتك ويسر لي مطلوبي في أسرع الأوقات وأشرف الساعة وحسن مرادي ومقصودي يا مجيب دعوة بحق التوراة والزبور والإنجيل والقرآن وبحرمة سورة الرحمن يا خفي القاف نجنا مما نخاف واقض عنا الدين وحوائج المسلمين بحق الفرقان العظيم وبحرمة سورة الرحمن الكريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. भाई दरखास्त ये है ऊपर पहले बच्चों को जाने दी, बच्चे पहले खाना खा लें, बाद में बड़े लोग खाएं। जहाँ की देर सबर कराए थोड़ी देर और सबर कर लें। जज़ाकल्लाह। भाई सभी हजरात खाना खाने के जाए बगैर खाने के कोई भी ना जाए, लेकिन बस सब्र का मुजाहरा करें। हमारी मस्तूरात की बगैर खाना खाए ना जाए। आपने बहुत ही मोहब्बत का मुजाहरा किया, कुरान करीम सुना, बच्चों के प्रोग्राम को सुना। सभी हजरात से दरख्वास्त है कि खाना खाते खींचने के बाद खड़ा हो रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए भाई अभी हटिएगा नहीं रुक जाइए वेट